بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں مزدور تھا، کئی دنوں سے کام نہ ملا تو پریشان بیٹھا تھا۔ اچانک جنات کا قبیلہ آیا اور مجھے مسجد بنانے کا ٹھیکہ دیا۔ میں نے دن رات محنت کر کے 1 مہینے میں جو ہی مسجد تعمیر کی تو جنات مجھے اسی رات میں نے باہر چپل اتارے اور حجرے میں داخل ہوا۔ حضرت صاحب تکیے سے ٹیک لگائے اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نشست ہی کیا تھی، ایک بڑے چادر کو تہ در تہ کر کے رکھتے تھے اور پورا دن اسی پر بیٹھے رہتے تھے، تسبیحات پڑھتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ متعدد بار ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ سب مل کر ان کے لیے نرم گدی بنوا دیتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے ذکر و اذکار کرتے کون تھکتا ہے، عشق کرنے والے تو کانٹوں پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو سخت گرمی میں تپتے صحرا پر لٹا کر ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اگر میں اتنی آرام دہ جگہ پر بھی تکلیف محسوس کروں تو پھر یہ عشق حقیقی نہیں، صرف دکھاوا ہوگا، اور اللہ مجھے ایسے دکھاوے سے بچائے۔ کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سفید چادر بچھی رہتی تھی۔ علاقے کے لوگ وہیں آ کر بیٹھتے اور حضرت صاحب سے اپنے مسائل پر بات چیت کرتے۔ حضرت صاحب اس چھوٹے سے غریب علاقے کے لوگوں کو درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب ہمارے علاقے کی چھوٹی سی مسجد کے امام تھے، بڑی ہی صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ سارا دن کے کام کاج کے بعد ہم شام کے بعد حضرت صاحب کے پاس بیٹھتے تو ان کی صوفیانہ باتوں سے دن بھر کی تھکان اتر جاتی۔ ان کے نورانی چہرے سے اللہ کی محبت چھن چھن کر باہر آتی دکھائی دیتی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ عشاء کی نماز ادا کر کے جب تک حضرت صاحب سے وعظ و نصیحت نہ سن لیتا مجھے تو رات بھر نیند نہ آتی تھی۔ آج پھر معمول کے مطابق میں عشاء شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مسجد آ گیا۔ حضرت صاحب اپنی طبیعت کے مطابق اپنے کمرے میں اپنی نشست پر ٹیک لگائے بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ میں نہایت ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے متواتر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرائے اور بولے، لگتا ہے عظمت کسی بات نے تمہیں بے چین رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، حضرت صاحب آپ نے تو اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں عصمت ہوں؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جب اللہ دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے یا نہیں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور بولا، آپ کے پاس اسی لیے تو میرا دل کھنچا چلا آتا ہے، کیونکہ آپ چند لمحوں میں ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ حضرت صاحب مسکرائے اور بولے، یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ میں نے کہا، حضرت صاحب بیٹی بہت بیمار ہے، اس کا ایک گردہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے دیر کی تو گردہ نکارہ بھی ہو سکتا ہے، مگر علاج بہت مہنگا ہے۔ بہت پریشانی ہے، کیا کروں؟ مزدور آدمی ہوں، صرف 10 تک تعلیم حاصل کی ہے اور تو کچھ آتا نہیں سوائے مزدوری کے، پھر بیٹی کے علاج کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں؟ دن رات یہی پریشانی ہے۔ ایک قریبی رشتہ دار سے کچھ قرض مانگا ہے، امید ہے وہ دے بھی دے گا، لیکن سوچتا ہوں کہ کام نہ ملنے کی صورت میں قرض کا سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ حضرت صاحب نے جواب دیا، دیکھو عظمت، ہماری آنکھ صرف آج کی پریشانی کو دیکھ سکتی ہے، آنے والے کل کی آسانی کو نہیں دیکھ سکتی۔ کیا معلوم کہ اس پریشانی پر صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے کتنا اجر و انعام رکھا ہوا ہو؟ کیا معلوم کہ یہ پریشانی کسی ایسی آسانی میں تبدیل ہو جائے کہ آسانی کی روشنی سے تمہاری زندگی کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کرو۔ میں نے چونک کر حضرت صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ بولے، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت صاحب نے کہا، اب گمان کرو کہ تم ایک چوٹی پر کھڑے ہو، تمہارے پیچھے گہری کھائی ہے اور تمہارے سامنے بھی گہری کھائی ہے، لیکن سوچو کہ اچانک تمہارے سامنے نور سے ایک پل بنتا چلا جاتا ہے اور تمہارے کانوں سے ایک آواز ٹکرا رہی ہے کہ عظمت، نور کے اس پل پر چلتے ہوئے سیدھے آ جاؤ، یہ پل تمہیں کھائی میں گرنے سے بچا لے گا۔
اور اب سوچو عصمت کہ تم اس پل پر چلنے لگ گئے ہو لیکن تم نیچے نہیں گر رہے۔ آخر کون سی قوت ہے جس نے تمہیں تھام رکھا ہے اور تم اس نورانی پل پر چلتے ہوئے ایک ایسے جزیرے پر پہنچ چکے ہو جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی ہے اور سامنے تمہاری بیٹی کہے لگاتی بھاگ دوڑ رہی ہے۔ آنکھیں کھولو عصمت۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر بولا، سچ پوچھیں تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ آنکھیں کھولوں۔ حضرت صاحب نے مسکرا کر کہا، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ جس مشکل میں ہم مبتلا ہیں اس کے بعد ہمیں کتنا سرور ملنے والا ہے تو ہمیں وہ مشکل بھی خوبصورت لگنے لگے، ہم اسے بھی خوشی خوشی گزار لیں۔ مگر مسئلہ ہماری آنکھ کا ہے کہ ہماری آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جس کا علم اللہ کو ہے۔ میں ادب سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، جی بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اتنے میں مؤذن نے آواز دی۔ حضرت صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز میں جلدی کرنی چاہیے۔ علاقے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ مسجد میں آنے لگے۔ آخر حضرت صاحب نے جماعت کرائی۔ کچھ لوگ تو ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت صاحب صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ 1 سال پہلے ہی ہمارے علاقے میں آئے تھے۔ کبھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب بھی کسی نے ان سے سوال کیا تو ایک ہی جواب دیتے، اللہ کی ساری زمین اس کے بندوں کے لیے ہی ہے، اس لیے ہر طرح، ہر گوشہ، ہر چپا ہی میرا گھر ہے۔ بعد میں ان کے اس صوفیانہ طبیعت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں نے ان سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، لیکن ان کی درویشانہ باتوں سے اتنی برکت ہوئی کہ جو لوگ مسجد میں آتے نہیں تھے وہ بھی نماز پڑھنے آنے لگے۔ بچے بھی ان کے پاس شوق سے قرآن پاک پڑھنے آتے۔ اسی وجہ سے علاقے کے سبھی لوگ ان کے گرویدہ تھے۔ گھر آ گیا۔ میں جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ میری بیٹی برآمدے میں چارپائی پر لیٹی درد سے کراہ رہی ہے اور میری بیوی بیٹی کا ہاتھ پل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، عالیہ کے ابو دوائی لینے کے باوجود عالیہ کے گردے میں درد ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں بیٹی کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا، بیٹا زیادہ درد ہو رہی ہے؟ بیٹی درد سے کراہتے ہوئے بولی، جی ابو زیادہ درد ہے۔ میں نے بیوی سے کہا، تم چادر لو، بیٹی کو بھی تیار کرو، میں رکشہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے باہر نکلا، چوک سے رکشہ لے کر آیا، بیوی اور بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے عالیہ کو درد کا انجیکشن لگایا اور مجھ سے مخاطب ہوا، عصمت صاحب آپ پریشان نہ ہوں، عالیہ کا علاج ابھی شروع ہوا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ نے دوائیاں چھوڑنی نہیں ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ بیٹی کو جلد ہی میرے پاس لے آئے، ورنہ والدین کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ بس نیم حکیم لوگوں سے دوائیاں لے کر وقتی طور پر درد کو روکتے رہتے ہیں، جو گردوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی کے پرچے پر لکھتے ہوئے کہا، میں ایک اور گولی کا اضافہ کر رہا ہوں، جب درد زیادہ ہو تب آپ نے یہ گولی عالیہ بیٹی کو دینی ہے، اس طرح آپ کو بار بار اسپتال نہیں آنا پڑے گا۔ میری بیوی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہماری چیک اپ فیس بھی معاف کر رکھی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری پوری کوشش ہے کہ عالیہ کا گردہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے دوائی کی پرچی پکڑی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ یہ دوائی اندر والی ڈسپینسری سے ہی لے لیں، میں نے ڈسپینسر کو آپ کے بارے میں بتا رکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ خصوصی رعایت کرے گا۔ یہ سن کر میں کچھ پرسکون ہو گیا۔ میں نے اسے بہت دعائیں دیں، ہم نے دوائیاں لی اور گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے پہنچتے عالیہ کا درد کافی بہتر ہو چکا تھا۔ آج رات تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں صحن میں ہی چارپائی پر لیٹا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، باہر کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اچانک میری بیوی کرسی لے کر آئی اور میری چارپائی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بولی، کیا بات ہے، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جہاں مزدوری کر رہا تھا وہاں صرف مزید 2 دن کا کام رہ گیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں 2 دن بعد اگر کوئی کام جلدی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہے، ہم تو روکھی سوکھی کھا لیں گے۔
बेटी भी समझदार है, वो भी कहाँ फरमाइशें करती है। मुझे बस उसके इलाज के खर्चे की बहुत फिक्र है। कैसे होगा ये सब कुछ? जो कर्ज लिया है वो भी वापस करना है। मेरी बीवी ने कहा, सच पूछे तो यही परेशानी मुझे भी पूरी पूरी रात सोने नहीं देती है। ये वक्त हम पर बड़ा सख्त है। अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि हमारी आजमाइश जल्दी खत्म हो जाए। मैंने कहा, आमीन। हाँ भाई अस्मत, ये रही तुम्हारी बकिया मजदूरी। काम खत्म हो गया है और तुम्हारा हिसाब भी क्लियर हो गया है। कुछ रहता है तो बता सकते हो। मैंने कहा, ठेकेदार साहब, रहता तो कुछ भी नहीं है, बस आपसे एक गुजारिश है। वो बोला, हाँ बताओ। मैंने कहा, बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए इस वक्त मुझे काम की अशद जरूरत है। अगर आप मुझे कहीं और काम पर लगा सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठेकेदार बोला, अस्मत, मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन तुम देख ही रहे हो महंगाई की वजह से काम कितना कम पड़ गया है। बल्कि जिन लोगों ने नए घर या दुकान बनवानी भी थी, उन्होंने भी कुछ अरसा के लिए अपना इरादा मुलतवी कर दिया है। वो भी इंतजार में है कि महंगाई कुछ कम हो तो फिर ही काम कराएंगे। सच बताऊं तो मुझे भी तुम्हारी तरह घर बैठकर कुछ इंतजार करना पड़ेगा। नए काम के लिए भाग दौड़ करना पड़ेगी। इतने में ठेकेदार ने अपनी जेब से कागज कलम निकाला और उस पर अपना फोन नंबर लिखकर मुझे थमा दिया। कहने लगा, ये मेरा नंबर रख लो, गाहे बगाहे फोन करके मुझसे पता करते रहना। जैसे ही कोई ठेका मिला तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। तुम मेहनती आदमी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठेकेदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे जेब में डाले मैं अपनी पुरानी साइकिल पर सवार हुए घर की तरफ रवाना हुआ। अब एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका था। मुझे इस फील्ड में कई साल हो चुके थे। मैं अपने काम का माहिर बन चुका था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई मुस्तकिल प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से अब तो मेरी सलाहियतें भी मान पड़ने लगी थीं। शादी को 10 साल हो चुके थे। अब तो आलिया भी 8 साल की हो चुकी थी। आलिया के बाद अल्लाह ने औलाद नहीं दी। एक इकलौती बेटी हमें वैसे भी बहुत प्यारी थी। कितने दिन इसी सोच विचार और काम की तलाश करने में गुजर गए। ठेकेदार ने भी ठीक ही कहा था। महंगाई की वजह से हर कोई परेशान नजर आता था। काफी लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम मुलतवी कर दिया था। सिर्फ वही करा रहे थे जिनकी मजबूरी थी या जिनके पास पैसा बहुत था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आज मैं घर पहुंचा। अभी मैं गली में ही पहुंचा था कि ये देखकर मेरी आंखें भट्टी की भट्टी रह गईं। मेरे घर का दरवाजा खुला था। मेरा चच्चा दरवाजे पर खड़ा था और 2 आदमी मेरे घर का सामान उठाकर गली में फेंक रहे थे। मैं भागता हुआ घर के करीब पहुंचा। मैंने कहा, चच्चा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? मैंने सामान फेंकने वाले को कहा, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। चच्चा ने कहा, देखो भतीजे, भाई साहब इस दुनिया से चले गए हैं और भाभी भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, इसलिए कोई तुम्हें बताने वाला तो है नहीं, लिहाजा मैं ये फाइल साथ लेकर आया हूँ, तुम भी ये देख लो। चच्चा ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कहा, चच्चा ये कैसी फाइल है? चच्चा बोले, ये इस घर के कागज हैं। अब्बा मरहूम मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर गए थे। मुझे इस घर की जरूरत है, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि तुम ये घर खाली कर दो। ये सुनते ही मेरे औसान खता हो गए। मैंने कहा, चच्चा ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बू ने तो मुझे कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। वो तो हमेशा यही कहते रहे कि दादा अब्बू की तरफ से विरासत में उन्हें ये घर मिला है, और मरने से पहले भी उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा और तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये घर है जो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। चच्चा ने कहा, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को। मुझे यही तो हैरत है कि भाई ने ऐसा क्यों कहा। सोचो, अगर हमारे वालिद साहब ने ये घर मेरे भाई को दिया था तो ये कागजात भी वो भाई को देते, लेकिन कागजात उन्होंने मुझे क्यों दे दिए? मैंने कहा, अब्बू तो यही कहा करते थे कि कागजात भाई के पास महफूज हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम्हें जब जरूरत हो उनसे ले लेना। चच्चा बोले, अच्छा भाई ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कागजात अपनी जिंदगी में मुझसे क्यों नहीं मांगे? मैंने कहा, चच्चा जान, अब्बू 2 दफा कागजात लेने के लिए आपके घर आए थे, लेकिन आपने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया था कि कागजात इधर उधर पड़े हैं, मिल नहीं रहे। और आप मुझे क्या बताएंगे? ये बात सारा खानदान जानता है कि जायदाद के बंटवारे के वक्त आपने खुद कहा था
کہ चौक पर मौजूद लाखों की दुकान आपको दी जाए, क्योंकि वो कमर्शियल है। वक्त के साथ वो दुकान कीमती होती जाएगी और इसी दुकान से कमाकर आप एक नहीं कई घर बना लेंगे। इसीलिए दादा जान ने वो दुकान आपको दी थी और ये घर अप्पू को दे दिया था। चचा बोले, भतीजे, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। चचा की ये मुनाफिकाना बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं तमाम अदब लिहाज भूल गया। मैंने फाइल जमीन पर फेंका और गुस्से से चचा का कॉलर पकड़ लिया और चचा को जोर से हिलाते हुए बोला, चचा, अब आप मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर ये घर आपके नाम है तब भी कोई भी चचा अपने सगे भतीजे को उसकी बीवी और बीमार बेटी के साथ इस तरह घर से निकालता नहीं है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। बोले, खामोश क्यों हैं? बोले ना। मुझे जारहाना अंदाज में देखते ही चचा के साथ आए दो आदमी हमारी तरफ भागे और चचा को मुझसे छुड़ाने लगे। मैं चिल्लाया, चचा, ये फाइल उठाएं और यहाँ से दफा हो जाए, क्योंकि जिस तरह आप हमें दरबदर करने के लिए पहुंचे हैं, मुझे उसी से इल्म हो गया है कि आप बदनीयत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। मोहल्ले के चंद लोग भी वहां जमा हो गए। दोनों आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था। मैंने उन दोनों को धक्का दिया और वो दोनों भी मुझसे दूर खड़े हो गए। मैंने चचा को ललकारा, मैं देखता हूँ कि कौन माई का लाल मुझे घर से निकालता है। अगर आपने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। मोहल्ले का एक बुजुर्ग चचा के पास आया और बोला, क्या कर रहे हो शकील अहमद? सगे भतीजे के साथ तुम कैसा सलूक कर रहे हो? चचा ने फाइल उठाई और अपना कॉलर दुरुस्त करते हुए बोला, जो करना है कर लो भतीजे, मैं भी तुम्हें देख लूंगा। मैंने भी तुम्हें इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी शकील अहमद नहीं है। ये कहकर चचा अपने दो आदमियों के साथ चलता बना। मोहल्ले के वही बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, तुम परेशान मत हो अजमत, तुम्हारे चचा का तो खून सफेद हो गया है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। बुजुर्ग ने वहां खड़े मोहल्ले के ही चंद लड़कों को कहा, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े हो? चलो ये सारा सामान उठाओ और वापस करके अंदर रखो। ये सुनकर चंद लड़के मेरी मदद को आ गए। मैंने पूरा घर दोबारा सेट किया। वो सब लोग चले गए तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बेटी रोती हुई आई और मुझसे लिपट गई। कहने लगी, छोटे दादा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने प्यार से बेटी को थपथपाया। मेरी बीवी कहने लगी, अब क्या होगा? आलिया के अब्बू, हमारे पास तो इस छत के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तो खुश हूँ कि आज मुझे अपने सगे चचा की असलियत का पता चल गया। हाँ, बस अब दुआ करो कि हम इस मुश्किल से जल्दी बाहर निकल आए। कई दिन की बेरोजगारी, ऊपर से चचा की इस गिरी हुई हरकत ने मुझसे मेरे होश व हवास छीन लिए थे। मैंने रात का खाना खाया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। हजरत साहब के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। इलाके के ज्यादातर लोग इशा के बाद ही हजरत साहब के पास बैठा करते थे, लिहाजा आज भी हजरत साहब अपने छोटे से हुजरे में तन्हा बैठे हुए थे। जैसे ही मैं हुजरे में दाखिल होने लगा, मैंने देखा कि हजरत साहब सर झुकाए अपनी नशिस्त पर बैठे हुए हैं। हाथ में तस्बीह चल रही थी और चेहरे पर उन्होंने सफेद रुमाल ओढ़ रखा था। शायद वो मुराकबा में मसरूफ थे। मैं बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो फारिग हुए। मैं अंदर चला गया। मैंने सलाम किया। हजरत साहब ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और बोले, आओ अजमत, आज तो कई दिन बाद आए हो, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा, हजरत साहब, पैदर पे मुश्किलात में फंसता जा रहा हूँ। हजरत साहब ने कहा, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? मैंने कहा, पहले ही बेटी की बीमारी की वजह से परेशान था। चंद दिन पहले जहाँ काम कर रहा था वो भी मुकम्मल हुआ तो वहां से फारिग हो गया। चंद दिनों से मजदूरी की तलाश में सड़कों की खाक छान रहा हूँ और आज जब घर वापस आया तो एक और परेशानी इंतजार में खड़ी थी। हजरत साहब ने कहा, वो क्या? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, घर पहुंचा तो मेरा अपना सगा चचा मेरे घर का सामान उठाकर गली में फिकवा रहा था। वो तो घर के जाली कागजात भी बनवा लाया कि ये घर जायदाद में उसे मिला है। मुझे यकीन है वो झूठ बोल रहा है। आप खुद बताएं, क्या मेरे दादा ने दुनिया से जाने से पहले अपने एक बेटे को सब कुछ दे दिया और दूसरे को कुछ ना दिया? पूरा खानदान इस बात का गवाह है कि वो घर मेरे वालिद साहब को मिला था। हजरत साहब चंद लम्हे सोचते रहे,
پھر بولے، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کھا کر ہم ہڈ حرام ہو گئے ہیں، ہمارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان گھس گئی ہے، لیکن ہم ناشکری سے باز نہیں آتے۔ تب ہی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اپنا بہت بھی کم لگتا ہے اور دوسروں کا تھوڑا دیکھ کر بھی لالچ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت صاحب ابھی تو محلے والے بھی میرے ساتھ ہیں، میرا چچا کچھ کر نہیں سکے گا، مجھے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہی پڑے گی، لیکن پریشان اس لیے ہوں کہ خالی جیب کے ساتھ کیا کروں گا۔ حضرت صاحب بولے، میری ایک بات یاد رکھنا عصمت بیٹا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے اور اسی سے مدد مانگنے والے پر اللہ کی جو رحمت برستی ہے، اگر اس رحمت کی ایک بوند بھی بندے کو مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے۔ تم دیکھنا، تم ہر حال میں اللہ کی طرف دیکھ رہے ہو اور وہ تمہارا صبر دیکھ رہا ہے، تم بس اسے راضی کرو اور اپنے سارے کاموں کا ذمہ اللہ کو سونپ دو، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے مسئلے حل کرنے میں لگ جائے گا۔ تم فکر مت کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، دیکھنا بہت جلد تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں گے۔ میں کافی دیر تک حضرت صاحب کے صوفیانہ باتوں سے اپنے کانوں کو سکون پہنچاتا رہا۔ اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز ادا کی اور حضرت صاحب سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے لیٹا تو نیند نے بھی مہربانی کر ہی دی۔ عالیہ کے ابو اٹھے، دیکھے باہر کوئی آیا ہے، آپ کا پوچھ رہا ہے۔ عالیہ کے ابو اٹھ بھی جائیں، میری بیوی مجھے ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کہا، کون آیا ہے؟ میری بیوی نے کہا، مجھے کیا معلوم، آپ کا پوچھ رہا ہے۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میں نے چپل پہنی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، عظمت بھائی آپ ہیں؟ میں نے کہا، جی میں ہی ہوں، کیا کام ہے؟ وہ بولا، ہم نے مسجد بنوانی ہے، آپ کی تعریف سنی تو آپ کے پاس چلا آیا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جلدی جلدی کہا، جی میں بہت محنت سے آپ کی مسجد بناؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کوئی ٹھیکیدار بھی ہے؟ وہ بولا، بھائی میں زیادہ نہیں جانتا، میں مسجد کی جگہ آپ کو لے جاؤں گا، سارا سامان بھی آپ کو مہیا کر دیا جائے گا، آگے جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ میں خوش ہو کر بولا، آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں ملے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اجنبی بولا، ٹھیک ہے میں دوپہر کے بعد آؤں گا، آج وہ جگہ تمہیں دکھا دوں گا، شام تک سامان بھی پہنچ جائے گا، تم کل صبح سے اپنا کام شروع کر سکتے ہو۔ میں نے بخوشی حامی بھر لی۔ میں نے بیوی کو خوشخبری سنائی تو وہ بولی، شکر ہے، آج تو میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، میں پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ دوپہر ڈھلتے ہی وہ شخص آ گیا، کہنے لگا، سواری ہے؟ میں نے اپنی پرانی سائیکل نکالی اور بولا، جی میرے پاس تو بس یہی ہے۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، یہ بھی کافی ہے، میں تمہارے ساتھ اسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں سائیکل چلا رہا تھا، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سائیکل راستے میں دھوکہ نہ دے جائے، کیونکہ میری سائیکل بھی کافی خستہ حال ہو چکی تھی، لیکن شکر ہے کہ اس مشکل وقت میں سائیکل نے بے وفائی نہیں کی۔ ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آدمی بولا، بس بھائی یہی سائیکل روک دو۔ میں نے سائیکل روک دی۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں کھجور کے 2 درخت لگے ہوئے تھے جو دیکھنے میں بہت پرانے لگ رہے تھے۔ وہ آدمی بولا، بھائی آپ نے اس جگہ مسجد تعمیر کرنی ہے، اور مسجد اس طرح تعمیر کرنی ہے کہ کھجور کے یہ درخت مسجد کے وسط میں آ جائیں۔ میں نے کہا، آپ اس ویرانے میں مسجد کیوں تعمیر کرانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی بولا، تم مسجد بناؤ اور اپنی مزدوری لو، باقی باتیں چھوڑو۔ میں نے کہا، مجھے اپنے ساتھ کم از کم ایک بندہ اور چاہیے ہوگا۔ وہ آدمی بولا، ٹھیک ہے، اس کا انتظام تم خود کر لینا اور پیسوں کی بالکل فکر نہ کرنا، جتنا اچھا کام کرو گے اتنے اچھے پیسے ملیں گے۔ میں نے ایک مزدور کا انتظام کیا اور دن رات مسجد کی تعمیر میں لگ گیا۔ ویسے بھی حضرت صاحب کی شاگردی میں رہ کر طبیعت کافی صوفیانہ ہو چکی تھی۔ مسجد تعمیر کرتے ہوئے دل کو ہی نہیں روح کو بھی خوشی مل رہی تھی۔ آج میں خوشی خوشی کام کر کے گھر پہنچا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میرے ساتھ لگا مزدور تو شام ہوتے ہی چلا گیا تھا۔ میں اس کے جانے کے بعد بھی لگا رہا۔
काफी प्लानिंग की कि मस्जिद को किस तरीके से डिजाइन किया जाए कि एक बेहतरीन मस्जिद तैयार हो सके। मैं खाना खाकर अभी लेटा ही था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज सुनकर मेरी बीवी घबरा गई और बोली, खुदा खैर करे, आपके चचा फिर तो नहीं आ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले का एक लड़का खड़ा था। वो हाँफ रहा था। कहने लगा, असमत भाई, आपके चचा दुकान बंद कर रहे थे कि कुछ लोग उनकी दुकान में घुस आए। उनका किसी बात पर उनसे झगड़ा हो गया। वो आपके चचा को मार रहे हैं। मैंने कहा, क्या? वो बोला, जी आप जल्दी आए। मैं उसी तरह उस लड़के के साथ चचा की दुकान की तरफ भाग पड़ा। जो ही हम दुकान के करीब पहुंचे, ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। चचा की दुकान के अंदर आग लगी हुई थी और उसी वक्त मेरे सामने 3 लोग गाड़ी में बैठे और फरार हो गए। मैं तेजी से भागता चचा के पास पहुंचा। चचा बुरी तरह रो रहे थे। रात के इस पहर ज्यादा लोग भी नहीं थे। चंद एक राहगीर थे जो चचा की चीखो पुकार सुनकर वहां जमा हो गए थे। चचा के करियाने की दुकान इस इलाके की बड़ी दुकानों में से एक थी। मैं दुकान के पास पहुंचा। आग दुकान के अंदर फैल चुकी थी। आग इस कदर फैल चुकी थी कि उसे बुझाना हमारे बस में नहीं था। इसी अस्ना में वहां खड़े एक बंदे ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। चचा शदीद गम में मुब्तला अपनी जलती हुई दुकान को देखकर धाड़े मार मार कर रो रहा था कि अचानक चचा की मुझ पर नजर पड़ी तो चचा ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, असमत, मैं तुझे मार डालूंगा। सच सच बता, उन लोगों को तूने ही भेजा है ना? तूने मुझसे उस दिन का बदला लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, चचा जान, होश में आए। मैं तो अपने घर पर अभी काम से लौटा था। ये लड़का मुझे बुलाने के लिए आ गया कि कुछ लोग आपके चचा को मार रहे हैं। मैं तो आपकी मदद के लिए दौड़ा चला आया। मुझे क्या मालूम कि वो लोग कौन थे। चचा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं मानता। मुझे तुझ पर एतबार नहीं है। मुझसे बदला लिया है तूने। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसी अस्ना में फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। कुछ लोगों ने मुझे चचा के हाथ से छुड़ाया। मैं क्या कर सकता था? परेशानी ही ऐसी थी। मैं तो इस मौका पर चचा को ये भी नहीं कह सकता था कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया था, कुदरत ने आपको उसकी सजा दी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जल्द ही कामयाब हो गई। मैंने भी घर की राह ली। गली के कोने पर मुझे हजरत साहब मिल गए। मैंने उन्हें सलाम किया। वो पूछने लगे, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैंने उन्हें सारी तफसील बताई तो हजरत साहब कहने लगे, बेटा, अल्लाह से दुआ है कि उस नुकसान के बाद तुम्हारे चचा को अकल आ जाए। ये कहकर हजरत साहब मस्जिद की तरफ मुड़ गए। लेकिन कभी कभी इंसान की अकल पर ऐसे पर्दे पड़ते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आती। यही हाल आजकल मेरे चचा का हो चुका था। सुबह हुई और चचा 2 आदमियों को लेकर मेरे घर पहुंच गए। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई कि जैसे दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने भागकर दरवाजा खोला तो सामने चचा आग बगोला मुझे देख रहे थे। साथ इलाके के 2 बदमाश भी लेकर आए थे। चचा चिल्लाए, असमत, चल बाहर निकल। घर में क्या घुसकर बैठा है? ये देख, अपने साथ 2 बदमाश लाया हूँ। ये यही तुझे मार मार कर तेरा भुरकस बनाएंगे। तब तू सच बताएगा कि मेरी दुकान को तूने ही आग लगवाई है। मैं बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और बोला, चचा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं क्या? अगर आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं तो साफ साफ बताएं ना। इल्जामात का सहारा क्यों ले रहे हैं? ये अब तुझे पता चलेगा कि कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है। इतने में चचा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, शकील अहमद, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं गारंटी देता हूँ असमत की, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जो तेरे साथ हुआ है तेरे अपने अमलों की शामत है। चचा ने कहा, बुजुर्गवार, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ बदतमीजी करूं, लिहाजा आप मेरे बीच में ना आए। इतने में आवाज आई, बदतमीजी तो तुम कर रहे हो शकील अहमद। हम सब ने आवाज की तरफ चौंक कर देखा। हजरत साहब खड़े थे और वो बोले, एक बात बताओ शकील अहमद, अगर अल्लाह को तुम पर इसी तरह गुस्सा आ गया जिस तरह तुम हकीकत जाने बगैर अपने भतीजे पर गुस्सा कर रहे हो, तो बताओ कहाँ छुपोगे? हजरत साहब की बात सुनते ही चचा लाजवाब हो गया और बोला, हजरत साहब, आप कुछ नहीं जानते। हजरत साहब ने कहा, और अगर मैं ये कहूँ कि तुम कुछ नहीं जानते तो फिर? चचा बिल्कुल खामोश हो गया। हजरत साहब बोले, शकील अहमद,
پیسے اتنے ہی جمع کرو جتنا سنبھال پاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کی لالچ میں تم اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لو گے۔ میرا تمہیں مشورہ ہے کہ کبھی کبھار مسجد میں آنے کے بجائے 5 وقت آیا کرو اور کچھ دن تنہائی میں خود کو وقت دو، اپنا جائزہ لو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ جب دل سے سوال کرو گے تو تمہیں جواب مل جائے گا۔ اس بار چچا خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ حضرت صاحب نے کہا، اگر تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے تو تم یہیں سے واپس لوٹ جاؤ اور مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آنا۔ مجھ سے بات کرنے کا دل چاہے تو ضرور کرنا، ورنہ مسجد میں بیٹھ کر ہی تنہائی میں سارے سوال و جواب خود سے کرنا۔ یہ سن کر چچا اپنے ساتھ لائے 2 ساتھیوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر حضرت صاحب کا ہاتھ چوم لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور بولا، حضرت صاحب آپ نے بہت بڑی پریشانی سے ہمیں بچا لیا ہے۔ 1 ماہ کے دن رات کی محنت کے بعد میں ایک چھوٹی مگر شاندار مسجد تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یمن کے شہر صنعا میں واقع ایک مشہور مسجد الصالح مسجد کی کچھ تصاویر میں نے کسی میگزین میں دیکھی تھی۔ اس کے کچھ ڈیزائن تو میرے دل پر نقش ہو چکے تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ ڈیزائن کو اس مسجد میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کی اور میں اس میں کامیاب بھی رہا۔ آج مسجد آخری مراحل میں تھی۔ جو آدمی مسجد کا آرڈر دینے آیا تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے مسجد پر نظر ڈالی تو بولا، ارے واہ عصمت بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ اتنے اچھے کاریگر ہیں، لیکن آپ تو بڑے بہترین کاریگر نکلے۔ میں بھی جوش میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا، آپ کی ذرا نوازی ہے، بندہ خاکسار تو کچھ بھی نہیں۔ مسجد بنانا میرے لیے رزق کا باعث تو بنا ہے، لیکن یہ میرے لیے باعث شرف بھی ہے۔ چلو، اللہ نے اس قابل سمجھا۔ وہ آدمی مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے 2 لفافے میری طرف بڑھائے، کہنے لگا، اس لفافے میں اس مزدور کی مزدوری ہے اور اس لفافے میں تمہاری۔ میں نے کہا، مسجد کا 2-3 گھنٹے کا کام رہ گیا ہے، وہ ہم مکمل کر لیں تو پھر آپ یہ ہمیں دے دینا۔ وہ آدمی بولا، 2 گھنٹے پہلے دوں یا بعد میں، بات تو ایک ہی ہے۔ میں نے مزدور کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بخوشی لے لیا۔ وہ آدمی بولا، چاہو تو گن سکتے ہو۔ میں نے کہا، نہیں جی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے، تم مسجد کا کام ختم کر کے گھر چلے جانا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے مزدور کی طرف دیکھا تو وہ لفافے کے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے اسے چپت لگائی اور بولا، تجھے بہت جلدی ہے؟ مزدور نے کہا، بھائی گن نہیں رہا مگر دیکھنے تو دو۔ آخر ہم نے مغرب سے پہلے ہی مسجد مکمل کر لی۔ کام ختم کر کے اپنی محنت کی کمائی لے کر آج میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ خوش قسمتی سے میری بیٹی کو ڈاکٹر بھی اچھا مل گیا تھا۔ بیٹی کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں نے لفافہ کھولا اور پیسے گننا شروع کیے تو میں حیران رہ گیا کہ جتنی مزدوری میں نے انہیں کہی تھی انہوں نے میری مزدوری سے ڈبل پیسے مجھے دیے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ تو اللہ ہی کی مدد تھی۔ حضرت صاحب کی یاد ستانے لگی۔ ان کا ایک ایک حرف سچ ہو رہا تھا۔ دل چاہا کہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اتنا تھکا ہوا تھا کہ ہمت نہ ہوئی۔ کل تو ویسے بھی کام پر نہیں جانا تھا۔ یہی ارادہ کیا کہ فجر کے وقت حضرت صاحب سے ملاقات کروں گا۔ آج تکیے پر سر رکھا آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ سکون اتنا تھا کہ فوراً ہی نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، کسی نے مجھے پکارا، عصمت، عصمت۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن جو منظر میں نے دیکھا میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری چارپائی کے ارد گرد دودھ جیسی سفید رنگ کی روشنی بکھری ہوئی تھی اور کچھ فاصلے پر نورانی چہرے والا سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، عصمت، جب تم مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو میں بڑے انہماک سے تمہیں دیکھ رہا تھا، لیکن تم نے جس محنت سے کام کیا ہے میں تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے اور تو کچھ نہ سوچا، میں نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی میں نے ہاں میں سر ہلایا مجھے ہوا میں تیرتے 2 شخص نظر آئے۔ میری تو جان ہی نکل گئی، جسم میں جھرجھری ہوئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں شخص ہوا میں تیرتے میرے قریب آئے، مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو میرا جسم بھی ہوا میں تیرنے لگا۔
اسی دوران میں نے نیچے نظر ڈالی تو وہ بزرگ غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی خلائی مخلوق ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ خوف سے مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے پیروں تلے کچھ محسوس ہوا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں کہ وہی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ عظمت، آنکھیں کھول لو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں اسی مسجد میں کھڑا تھا جو میں نے بنائی تھی۔ ارے واہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا، لیکن میں واقعی جاگ رہا تھا۔ مسجد کے برآمدے کے بالکل درمیان میں ایک بڑی خوبصورت کرسی رکھی ہوئی تھی، جس پر وہی نورانی چہرے والا شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس کرسی کے ارد گرد لائن میں بہت ساری کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ ان تمام کرسیوں پر مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے ہی سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور سب کے نورانی چہرے چمک رہے تھے۔ کرسی پر سامنے بیٹھا شخص بولا، عظمت، گھبراؤ نہیں، ہم سب یہاں تم سے ملنے آئے ہیں۔ دراصل ہم جنات ہیں اور ہمیں بالکل ایسی ہی مسجد چاہیے تھی جیسی تم نے بنائی ہے، بلکہ ہماری امید سے بھی اچھی بنائی ہے۔ میں خاموشی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولے، ہم نگری نگری اللہ والوں کی تلاش میں پھرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ ہمارا کام اللہ کے عشق کی شمع اس کی مخلوق کے دل میں چلانا ہے۔ یہاں بھی ہم نے کچھ عرصے سے اسی مقصد کے لیے قیام کیا ہوا تھا، لیکن اب ہماری واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ واپس جانے سے پہلے ہم اپنے تمام جنات اور بچوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کرانا چاہتے تھے۔ وہ تم نے کر دی ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تم نے اپنے علاقے کی مسجد میں درس و تدریس کا کام جاری رکھنا ہے۔ یہ سن کر میری ہنسی نکلی ہی تھی کہ میں نے اپنی ہنسی پر قابو پایا اور بولا، شاید آپ مذاق کر رہے ہیں، میں نے تو صرف 10 تک تعلیم حاصل کی ہے۔ شکر ہے نماز قرآن پڑھ لیتا ہوں، اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں آتا، اور ہماری مسجد میں تو پہلے سے ہی حضرت صاحب اپنے علم کی روشنی سے سب کے دل کو روشن کر رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ سوچنا بھی میرے لیے گستاخی ہے۔ اتنے میں وہ شخص اٹھا اور ساتھ رکھی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے تمام جنات بھی اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے کہ اسی لمحے ایک لمبا چوڑا شخص جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا میرے قریب سے گزرا اور اسی بڑی خوبصورت کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے کرسی پر بیٹھتے ہی معتب انداز میں کھڑے تمام جنات بھی اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اس نے میرے سامنے اپنا چہرہ کیا، میں حیرت کے مارے تنگ رہ گیا۔ میرے منہ سے نکلا، حضرت صاحب آپ؟ حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا عصمت، تم حیران ہو گئے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ تو وہاں مسجد میں۔ حضرت صاحب نے کہا، میں جن ہوں، ان تمام جنات کا سردار اعلیٰ۔ تمہارے علاقے کے لوگ صرف دنیا داری میں کھوئے ہوئے تھے۔ اذان ہوتی لیکن مسجد خالی رہتی، امام 2-4 لوگوں کو نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ 2-4 بھی کسی مصروفیت کی وجہ سے مسجد کا رخ نہ کرتے۔ جب ہم یہاں آئے تو ہم نے سوچا کہ دراصل یہاں ہمیں کچھ روز قیام کر کے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا۔ لیکن اب ہم نے یہاں سے جانا ہے اور میرے بعد وضع و نصیحت کا کام تم سنبھالو گے۔ یہ سنتے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، نہیں حضرت صاحب، آپ واپس نہیں جائیں، باقی یہ سب چلے جائیں۔ مسجد میں علاقے کے لوگ آپ کے لفظوں کی چاشنی پینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جاہل کی کوئی کیوں سنے گا، اور میں کیوں کر آپ کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ صرف آپ کی نشست ہے۔ حضرت صاحب نے کہا، عصمت، کیا ہمارے اجداد اپنی وراثت یا اپنے مقصد اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ میں نے سر جھکا لیا۔ وہ بولے، نہیں نا، تم میں بھی اپنا ورثہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب تم نے اسے سنبھالنا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں رونے لگا اور بولا، حضرت صاحب، آپ کو کھونے کا مطلب ہے کہ میں علم و روشنی کے خزینے کو کھو دوں گا۔ میں آپ کی جدائی سہ نہیں پاؤں گا۔ حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، عصمت، یہی تو وہ عشق ہے جس کی چنگاری میں صحیح معنوں میں تمہارے اندر پیدا کر پایا ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عشق کی یہ چنگاری تمہارے اندر بڑھتی جائے گی۔ سمجھو کہ آج سے عشق حقیقی کا تمہارا سفر شروع ہو چکا ہے، اور اس سفر میں تم اکیلے نہیں ہو، تم نے اپنے ساتھ قافلہ لے کر چلنا ہے۔
میں غم کے مارے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار آج میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے کہا، حضرت صاحب، آپ بہت بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں۔ اگر میں اس میں ناکام ہو گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ میرے رہبر بنے ہیں تو رہبر کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ یہ سنتے ہی حضرت صاحب نے کہا، عصمت، کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت صاحب نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میری طرف کی۔ ان کی ہتھیلی سے ایک زرد رنگ کی روشنی نکلی اور وہ روشنی بڑھتی چلی گئی اور جیسے وہ روشنی میرے سینے میں سما رہی ہو۔ چند لمحوں بعد حضرت صاحب نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور بولے، عصمت، یاد رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم روشنی کے اس سفر میں اکیلے نہیں ہو۔ یہ کہہ کر حضرت صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ باقی تمام جنات بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت صاحب کے ساتھ کھڑے نورانی چہرے والے جن نے اونچی آواز میں اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اس ورد کے ساتھ ہی تمام جنات پر ایک وجد طاری ہو گیا اور سب اللہ کا ورد کرتے جھومنے لگے۔ حضرت صاحب خود بھی سر جھکائے آنکھیں بند کیے وجد کی حالت میں تھے کہ چند لمحوں بعد حضرت صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے تو خاموشی چھا گئی۔ حضرت صاحب نے مجھے لانے والے جنوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے قریب آئے تو حضرت صاحب نے کہا، عصمت، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے حوالے۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ حضرت صاحب پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ دونوں جنوں نے مجھے بازو سے پکڑا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوا میں تیرنے لگا، لیکن اس بار مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میری نظریں حضرت صاحب پر ٹکی ہوئی تھی۔ جنات نے مجھے گھر چھوڑا اور غائب ہو گئے۔ میں صدمے سے دو چار اپنی چارپائی پر بیٹھا صرف حضرت صاحب کی باتیں یاد کر رہا تھا اور آنسو میرے چہرے کو دھو رہے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا اور اذان کی آواز آئی۔ فجر کا وقت ہو چلا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ حضرت صاحب نہیں تھے۔ نماز کون پڑھائے گا؟ علاقے کے لوگ پریشان تھے کہ ایک شخص بولا، عصمت نماز پڑھا دے تو کیسا ہے؟ سب نے کہا، ہاں بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جھجکا اور بولا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو؟ پڑوسی بولا، بھائی کیوں ہوگی غلطی؟ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد آتے ہو، سب سے زیادہ تم ہی حضرت صاحب کے قریب تھے، کچھ نہیں ہوگا۔ آخر علاقے کے لوگوں کے اصرار پر میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کر سب چلے گئے۔ میری نظر حضرت صاحب کے حجرے پر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگلے دن پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا کہ میں نے جنات کے لیے مسجد تعمیر کی تھی اور جنات وہ مسجد اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ یہ ساری خبریں پھیلانے والا شخص کوئی اور نہیں، وہی مزدور تھا جس نے میرے ساتھ مسجد بنوائی تھی۔ مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میں نے اپنی سائیکل نکالی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ہی محلے کے بہت سارے لوگ وہاں جمع ہیں، اور واقعی وہاں تو وہ مسجد ہی نہیں تھی جو ہم نے بنائی تھی۔ ایک بزرگ نے کہا، عصمت، تم جنات کے لیے مسجد بنا رہے تھے؟ میرے ساتھ کام کرنے والا مزدور بولا، محلے والوں، عصمت پر تو جن فدا ہے، جو اس کو کل رات اسی مسجد میں لے کر آئے اور گھر چھوڑنے بھی گئے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولا، میں نے کل رات تمہیں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، اب بولو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اب ساری حقیقت محلے والوں پر آشکار ہو چکی تھی تو میں کیا کہتا۔ اس دن کے بعد باقی میری زندگی کے دن پلٹ گئے۔ میں پورے علاقے میں جنات کی مسجد بنانے والا مشہور ہو چکا تھا۔ دور دور سے لوگ میرے پاس اپنی عمارتیں بنوانے کے لیے آنے لگے۔ میں نے اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اور صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد درس و تدریس کی بیٹھک کرتا۔ لوگ پوری توجہ سے مجھے سنتے۔ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم نہ ہوئی بلکہ بڑھنے لگی۔ بیٹی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ چچا کے دل میں بھی اللہ کا اتنا خوف آیا کہ انہوں نے مکان کے اصل کاغذات مجھے دے دیے اور معافی بھی مانگی۔ روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میں فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ اور عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹہ درس و تدریس کے لیے لازمی رکھتا۔ حضرت صاحب کے حجرے میں ان کی نشست پر بیٹھنے کی ہمت تو نہ ہوئی، لیکن ان کی نشست کے سامنے اپنی جگہ پر بیٹھتا اور انہیں یاد کرتا، ان کی یاد میں آنسو بہاتا۔
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।